يا ربي أنت الرحمن، يا ربي أنت الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ معزز حاضرین، بھائیو، دوستو، عزیزو، ہمارا یہ ہفتہ واری درس ہے جو ہر منگل کو ہوتا ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور اتفاق کی بات کہ آج کا جو درس ہے یہ 12 ربیع الاول کی رات کو پڑھ رہا ہے۔ کل صبح دن میں 12 ربیع الاول ہے اور اسلامی تاریخ میں رات پہلے آتی ہے، اس لحاظ سے یہ 12 ربیع الاول کی رات بن گئی۔ اور اس بنا پر یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ 12 ربیع الاول کی رات کو مجلس کرنا یہ ہم نے اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ ہمارا ہفتہ واری پروگرام متعین ہے اس دن کو، اور اس تعین کے بنا پر یہ آ گیا ہے۔ اس لیے کہ 12 تاریخ کو متعین کر کے پروگرام کرنا اور مجلس کرنا یہ بدعت میں آتا ہے، اور اس لیے اس بدعت کا ظاہر بات ہے ارتکاب نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی۔ بدعت سے شیطان خوش ہوتا ہے، تو شیطان کی خوشی کا انتظام نہیں کر سکتے۔ آپ یہ جانیں کہ اگر جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے وہ ہمیں بھی متعین کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں جمعہ کا دن متعین کر دیا کہ سارے مسلمان اکٹھا ہوں، خطبہ سنیں، صلاۃ جمعہ پڑھیں، ہے نا۔ اسی طرح سے سال میں عید متعین کر دیا گیا، عید الاضحیٰ، عید الفطر۔ تو جو تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ تعین تو ہم کر سکتے ہیں، اور جو تعین نہیں کی ہے وہ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار جو ہے صحابیات رضی اللہ عنہن، جو صحابہ کی عورتیں تھیں، بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ صحابہ تو مسجد میں آ کے آپ سے درس سن لیتے ہیں اور ان کو موقع ہے جب چاہتے ہیں آ کے پوچھ لیتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے آپ کوئی دن متعین کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن متعین کیا۔ تو اس طرح سے دن کی تعین جائز ہے، درس وغیرہ کے لیے دن متعین کر سکتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا درس کے لیے ضرورت کے لحاظ سے۔ تو جس چیز کی آپ نے تعین کی ہو تعین کر سکتے ہیں، جس کی تعین نہ کی ہو تعین نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس لیے موضوع بھی آج کے درس کا یہی اختیار کیا گیا ہے کہ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہ منائیں، ہمیں نہیں منانا ہے اور کیوں نہیں منانا ہے، اسی پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور ایسے اصول ہم اپنے سامنے رکھیں جن اصولوں کو رکھ کر کے کوئی بھی بدعت ہو ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو پرکھ سکیں اور اس بنیاد پر ہم فیصلہ کر سکیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب ہم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہیں تو وہی ہماری طرف سے یہ اقرار ہوتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ اقرار ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور چنانچہ آپ لوگوں نے پچھلے درسوں میں ایک صحابی کا واقعہ سنا ہوگا، ثمامہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو مسلمان ہوتے ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہونے سے پہلے میں عمرہ کے لیے نکلا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں عمرہ پورا کروں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے ہی، دریافت کر کے ہی، آپ کی سنت سے ثبوت پا کر کے ہی ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اور چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی ہمیں رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا کی ہے، اس شریعت کی پیروی کیجیے اور جو لا علم ہیں، جو نادان ہیں، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں،
ایک ہے شریعت، اس کے مقابلے میں ہے خواہشات. یا عربی میں دو لفظ ہے، ایک لفظ ہے ہدا اور اس کے مقابلے میں ہے ہوا. ہدا یہ شریعت ہے، ہدایت، اور ہوا یہ ہے خواہشات. تو ہمیں ہدا کی پیروی کرنی ہے، ہوا کی نہیں. شریعت کی پیروی کرنی ہے، خواہشات کی نہیں. اللہ کی نازل کی ہوئی وحی کی اتباع کرنی ہے، شیطان کے وحی کی نہیں جو وسوسہ یا خیالات کی شکل میں ہمارے دلوں میں آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ایک جگہ اور جو ہے اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آپ آئے ہیں، اگر لوگ اس شریعت کی پیروی نہ کریں تو آپ یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ وہ اپنے خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. تو گویا ایک طرف شریعت کا پیروکار ہے اور دوسری طرف خواہشات کا پیروکار ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کی پیروی نہ کرو. اسی طرح سے شریعت کا قانون ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. اگر کوئی آدمی عبادت کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے، ثواب حاصل کرنے کا، اللہ کی جنت حاصل کرنے کا کوئی ایسا طریقہ بتاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا، تو گویا اس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے برابر کر لیا. وہ اللہ کا شریک ہو گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہو گیا. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا ان لوگوں نے کچھ ایسے لوگوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ اللہ نے اپنا شریک کسی کو بنایا ہے؟ نہ پیدا کرنے میں اللہ نے کسی کو شریک بنایا ہے، نہ شریعت دینے میں کسی کو شریک بنایا ہے، نہ حکم دینے میں شریک بنایا ہے. اللہ نے کہا الا لہ الخلق والامر. خبردار، پیدا کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اکیلے، اور امر حکم دینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اکیلے. تو شریعت کیا ہو، قانون کیا ہو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم دینے سے ہمیں ملنے والا ہے. اور اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پہ چھوڑ کے گئے وہ راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہے. اور آپ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. کہ یہ میری سیدھی راہ ہے، اسی سیدھی راہ کی پیروی کرو، اور جو پگڈنڈیاں ہیں چھوٹی چھوٹی دائیں بائیں ان پگڈنڈیوں کی پیروی نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پہ ہمیں چھوڑا ہے وہ نہایت روشن ہے، نہایت واضح ہے. اس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، کوئی الجھاؤ نہیں ہے، اس میں پہیلیاں نہیں بجھائی گئی ہیں. بہت صاف انداز میں اللہ تعالیٰ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو دے دیں لے لو، اور جس سے روک دیں رک جاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس کا کرنا سنت، اور جو چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا سنت. جو آپ نے کیا اس کا کرنا سنت، اور جو چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا سنت ہے. یہ بات اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں سنت بھی سمجھ میں آ جائے گا اور اس کے مقابلے میں بدعت بھی سمجھ میں آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سنت کی پیروی کی تاکید کرتے تھے اور بدعتوں سے روکا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے تو کہتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور سب سے بدترین چیزیں وہ ہیں جو آپ کے دین میں نئی نئی ایجاد کی جائیں، اور ان نئی ایجاد کی ہوئی چیزوں کا نام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، راستے سے انسان کو بھٹکا دیتی ہے. تو آپ یہ کہتے تھے ہمیشہ. اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے دین میں کوئی چیز اپنی طرف سے ایجاد کرے تو اسے رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہوگا، وہ قبول نہیں ہوگا. اسی طرح سے آپ نے یہ بھی فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو شخص کوئی ایسا کام کرے جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اسے رد کر دیا جائے گا. یعنی چاہے خود ایجاد کیا ہو، چاہے کسی اور کا ایجاد کیا ہوا ہو، اس پر چل رہا ہو، کسی حالت میں وہ قابل قبول نہیں ہے.
تو ہمیں اتباع بتایا گیا بار بار، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے کہ جب بھی اختلاف ہو تو اختلاف کی صورت میں سنت کو اپنانا اور بدعتوں کو چھوڑ دینا، یہ اختلاف سے بچنے کا راستہ ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا، بہت سارے لوگ یہ بہت کہہ کے آسانی سے نکل جاتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ کہہ کے آپ آسانی بھی دن کی طرح روشن ہیں، یہاں اندھیرا نہیں ہے کہ جہاں بھٹکنے کا خطرہ ہو۔ اور ایسے ہی صحابی گواہی دیتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ علی مثل البیضاء لیلھا ونہارھا سہا، قسم کھا کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس راستے پہ چھوڑا ہے یہاں کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، یہاں کہیں بھی بھٹکنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا تھا۔ میرے بھائی مثالوں سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اس لیے ہم بعض مثالیں لیتے ہوئے چلتے ہیں کہ جہاں کیا اس کا کرنا سنت اور جہاں چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا سنت۔ اذان آپ سب سنتے ہوں گے، یہ مثال میں بار بار دیتا ہوں، جو ہمارے پرانے ساتھی ہوں گے وہ ان کو یاد آ جاتا ہوگا جیسے اذان کا نام لیتے ہوں گے، اور نئے ساتھی سنیں گے کیونکہ یہ بات بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اذان جب آپ سنتے ہیں تو اذان ختم کس پر ہوتی ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پر اذان ختم ہو جاتی ہے۔ اب کوئی اگر آئے اور اپنے آپ کو بہت ہوشیار اور سمجھدار بتاتا ہوا کہنے لگے ارے اذان لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو گئی اور محمد الرسول اللہ تو رہ گیا، وہ کہے کہ ایسا کرتے ہیں ہماری مسجد میں جو اذان ہوگی لا الہ الا اللہ کے بعد ہم محمد الرسول اللہ اس میں بڑھائیں گے، کوئی اجازت دے گا مسلمان؟ کیوں اجازت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے تو کہیں نہیں روکا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہیں پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا، کہیں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں، کسی قرآن اللہ صحابہ سے چھوڑوا دیا، اس لیے محمد رسول اللہ چھوڑ دینا سنت، اور محمد رسول اللہ کا بڑھا دینا بدعت، سنت کا خلاف بدعت ہے۔ تو جب ہم اذان میں محمد الرسول اللہ کو نہیں بڑھا سکتے
کیونکہ یہ بدعت ہو جاتی ہے، اس لیے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ سنت اس کا چھوڑ دینا ہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بڑھوایا ہے۔ اسی بنیاد پر ہر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے چلے گئے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ جو تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتی تھی اور صحابہ اسے خصوصی طور پر یاد نہیں کرتے تھے، آ کے چلی گئی، تو اس تاریخ کا آ کے چلے جانا اور کسی کو پتہ نہ چلے، یہی سنت ہے۔ اگر کوئی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 محرم کی تاریخ آتی تھی اور چلی جاتی تھی، کسی کو خصوصی طور پہ یاد نہیں دلایا جاتا تھا کہ آج 1 محرم ہے۔ آپ کے یہاں 15 جو ہے سفر کی تاریخ آتی تھی، چلی جاتی تھی، کسی کو یاد نہیں دلایا جاتا تھا کہ آج 15 سفر ہے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی تھی، چلی جاتی تھی، کسی کو یاد نہیں دلایا جاتا تھا کہ آج 12 ربیع الاول ہے۔ ربیع الثانی میں بھی 11 ربیع الثانی آتا تھا، چلا جاتا تھا، کسی کو یاد نہیں دلایا جاتا تھا کہ آج 11 ربیع الثانی ہے۔ تو ان تاریخوں کا ایسے ہی آ کے چلے جانا، کسی کو یاد نہ دلایا جائے، یہی سنت ہے۔ اور ان تاریخوں میں کوئی خصوصی عمل ایجاد کر لینا ثواب سمجھ کر کے، جس کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کیا جائے، جس کی بنیاد پر جو ہے درجے بلند کیے جائیں، جس کی بنیاد پر سمجھا جائے کہ اللہ کی جنت میں درجے بلند ہوں گے، جس کی بنیاد پہ اللہ کی رضا حاصل کرنا سمجھا جائے، تو ظاہر بات ہے وہ سب بدعت میں آئے گا، کیونکہ بدعت کہتے ہی اس عمل کو ہے کہ جو نیکی سمجھ کے کیا جائے حالانکہ وہ نیکی نہ ہو، نیکی نہ ہو۔ تو یہ ایک مثال ہوئی۔ ایک مثال اور لیتے ہیں، جب بکرا آپ ذبح کرتے ہیں تو کیا کہہ کے ذبح کرتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ کوئی کہے یار بسم اللہ تو آدھا رہ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ آپ کیا کہیں گے؟ الرحمن الرحیم میں کیا برائی ہے بھائی؟ اللہ کے 2 نام ہیں، قرآن کی پوری آیت ہے، ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں گے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا ہے، تو ہم کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا ہے۔ جو چھوڑ دیا چھوڑ دینا ہے، جو کیا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ کیا یار لوگ دلیل دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں سوموار والے دن صوم رکھا، اور جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین کو، سوموار کو صوم رکھنے کا کیا ثواب ہے، کیا کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا، اسی دن مجھے نبی بنایا گیا، اور اسی دن میری ولادت بھی ہوئی ہے۔ تو کہا دیکھو نبی نے ولادت کا ذکر کیا تو میلاد ہو گیا، نبی ولادت کا ذکر کریں اور میلاد کا ثبوت مل جائے۔ اگر ایسے ہی ثبوت ملنا شروع ہو گیا تو بہت ساری چیزوں کا ثبوت مل جائے گا۔ وضو میں کتنے بار ہاتھ دھونا ہے؟ 3 بار، 3 بار ہاتھ دھو، 3 بار چہرہ دھو، 3 بار پیر دھو، 3 آ گیا نا، تیجا کا ثبوت ہو گیا۔ واہ، اگر ایسے ہی ثبوت لینا ہے تو بہت سارے ثبوت بن جائیں گے، اس کو ثبوت نہیں کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی تھی اور چلی جاتی تھی، صحابہ کی زندگیوں میں 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی تھی، چلی جاتی تھی، ائمہ دین کی زندگیوں میں 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی تھی، چلی جاتی تھی۔ کیا رکاوٹ تھی؟ ہر وہ عمل جس کا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ممکن تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا، وہ قیامت تک دین نہیں بن سکتا۔ ہونا ممکن تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے باوجود نہیں کیا۔ بعض چیزوں کا ہونا ممکن ہی نہیں تھا، مثال کے طور پر آج قرآن شریف چھاپتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ طباعت کے معیار پہ، اعلیٰ سے اعلیٰ کاغذ استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں ممکن نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں قرآن پاک کو لکھنے کی جو صورت ممکن تھی وہ اپنائی گئی۔ اس زمانے میں ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پہ لکھا گیا، پتوں پہ لکھا جاتا تھا، پتوں پہ لکھا گیا، چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا، چمڑوں پہ لکھا گیا۔ تو اس زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا، جو ممکن تھا وہ کیا گیا، اب آگے جو ممکن ہوگا کیا جائے گا۔ جن چیز کو کرنا چاہتے تھے لیکن رکاوٹ تھی، اس لیے آپ نے نہیں کیا، رکاوٹ دور ہو گئی تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تراویح پڑھی اور آپ کے پیچھے آ کے صحابہ کھڑے ہو گئے، جماعت ہو گئی، 3 دن آپ نے باجماعت پڑھائی، اس کے بعد آپ نے بند کر دیا، رکاوٹ تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے اس ڈر سے تراویح آگے پڑھانا بند کر دیا کہیں اللہ فرض نہ کر دے،
اس وقت جبریل علیہ السلام وحی لے کے آیا کرتے تھے، شریعت میں احکام نازل ہوتے تھے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی، جبریل علیہ السلام کا وحی لانا بند ہو گیا، اب اس کو فرض نہیں کیا جا سکتا، اب فرض نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے اب اگر پورے مہینے تراویح پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ رکاوٹ دور ہو گئی. تو ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممکن تھا اور اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی اور اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا، تو اب وہ قیامت تک دین نہیں بن سکتا. لیکن ممکن نہیں تھا تو دین ہو سکتا ہے، رکاوٹ تھی بعد میں رکاوٹ دور ہو گئی تو دین ہو سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 12 ربیع الاول کو اکٹھا ہونا، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا، 12 ربیع الاول کو چراغاں کرنا، 12 ربیع الاول کو نعتیں پڑھنا، 12 ربیع الاول کو قوالیاں پڑھنا، کیا یہ ممکن تھا یا نہیں تھا؟ ممکن تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں ممکن تھا. اس میں کسی کو نعت پڑھنا آتا ہی نہیں تھا؟ نہیں، پڑھنا آتا تھا. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھتے تھے، تو نعت تو پڑھنا ٹھیک ہے، تو 12 ربیع الاول کو انہوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ صحابہ کرام جمعہ کے لیے اکٹھا ہو جاتے تھے، عید کے لیے اکٹھا ہو جاتے تھے، 12 ربیع الاول کو اکٹھا ہوتے تو کیا تکلیف تھی؟ تکلیف کوئی نہیں تھی، اکٹھا ہو سکتے تھے. تو اس کو انہوں نے دین سمجھا ہی نہیں، وہ دین تھا ہی نہیں، اس کے لیے وہ اکٹھا ہی نہیں ہوئے. تو جب یہ دین نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں تو اب یہ قیامت تک دین نہیں بن سکتا ہے. جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اے سی کیوں چلاتے ہیں، آپ لاؤڈ اسپیکر کیوں استعمال کرتے ہیں. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اتنا واضح کر دیا ہے قرآن پاک میں، پھر بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. جو چیزیں حرام کر دی گئیں وہ گنی چنی ہیں، گنی چنی چیزیں حرام ہیں، باقی سب حلال ہیں. تو جب اللہ نے اتنا صاف اعلان کر دیا ہے، اس کے بعد کوئی بندہ اعتراض کرے کہ بریانی کیوں کھاتے ہو اور ملائی والی چائے کیوں پیتے ہو، تو کیا کہیں گے ایسے شخص کو کہ اللہ نے جو پیدا کیا، جو حلال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین. کہنا یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں وہ بدعت کا اصول نہیں جانتے، اس لیے اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں. اسی طرح سے میرے بھائیوں، جہاں ہمیں یہ سکھا دیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے، وہاں اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے. جہاں اللہ اکبر سکھا دیا گیا وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہہ سکتے. جہاں ہم کو خاص دعا سکھا دی گئی، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کوئی کہے نہیں میں تو قل ہو اللہ پڑھ کے مسجد میں داخل ہوں گا. قل ہو اللہ میں کیا برائی ہے؟ تو کہیں گے قل ہو اللہ میں برائی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں برائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قل ہو اللہ نہیں پڑھا. جب کسی آدمی کو چھینک آئے تو چھینک پہ کیا سکھایا گیا؟ الحمدللہ. کوئی کہے نہیں میں اللہ اکبر پڑھوں گا، نہیں پڑھ سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جماہی لی، کبھی کبھی منہ کھلتا ہے، جماہی لیتے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا نہیں سکھائی، چھوڑ دیا آپ نے. آج کوئی کہے کہ وہ اللہ کا ذکر ہے، ہم وہاں کوئی ذکر کر لیں گے، سبحان اللہ پڑھ لیں گے جب جماعی آئے، تو اجازت دیں گے؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو اس کا چھوڑ دینا سنت، چھوڑ دو اسے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو اکٹھا ہونا، جلوس منانا، چراغاں کرنا، نعت شریف پڑھنا جب چھوڑ دیا تو وہ چھوڑ دینا ہی سنت ہے. اچھا، ایک شبہ کو اور دور کرنا ضروری ہے. وہ شبہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے لوگ بھول نہ جائیں، اس لیے جو ہے ہم یہ دن مناتے ہیں.
آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. جس کا ذکر، جس کا چرچا اللہ بلند کرے، اس کا چرچا ختم ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جب کسی نہ کسی کونے میں اذان نہ ہو رہی ہو. اللہ تعالیٰ نے وقت ایسا رکھا ہے، دن نکلنے اور ڈوبنے کا سورج گھومتا رہتا ہے. ایک جگہ وقت ختم ہوتا ہے، دوسری جگہ وقت شروع ہوتا ہے، ایک جگہ وقت ختم ہوتا ہے، دوسری جگہ. پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہی رہتی ہے. اور اذان میں جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ پکارا جاتا ہے، وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جاتا ہے. صلاح اس وقت تک آپ کی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو آپ دن بھر میں 5 بار صلاح پڑھتے ہیں، صلاح کے اندر یہ پڑھتے ہیں. صلاح کے باہر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تب صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بار بار اگر کوئی شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھتا ہو، لکھتا ہو، سنتا ہو، سیکھتا ہو، سکھاتا ہو، تو وہ تو جب بات آتی ہے تو کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وضو کیا، آپ نے ایسی صلاۃ پڑھی، آپ نے ایسا صوم رکھا، آپ نے ایسا حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بارے میں یہ سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کے بارے میں یہ سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی بیان کرتا ہے. تو جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا اللہ نے بلند کر دیا، اس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ سال میں ایک دن منع کر کے اس چرچے کو زندہ نہیں رکھا جا سکتا ہے، بلکہ وہ کم کیا جا رہا ہے. اللہ نے ان کا چرچا بار بار رکھا ہے اور ہر دن میں کئی بار رکھا ہے. اذان میں ہے، اقامت میں ہے، خطبوں میں ہے، صلاۃ کے اندر ہے اور مختلف جگہوں پر ہے، جمعہ کے خطبوں میں ہے، عیدین کے خطبوں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر صلاۃ پڑھے بغیر کوئی بات مکمل ہوتی نہیں. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے ذریعے سے ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام اور عظمت اور شان کا پتہ چلا ہے. اللہ کی توحید کا آپ کے ذریعے سے علم ہوا ہے. اس لیے ہم بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں آپ پر نازل فرمائے. تو یہ کہنا کہ یہ لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ لوگ بھول نہ جائیں، یہ تو انتہائی جو ہے غیر معقول بات ہے. اسی طرح سے یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ پیدائش کا دن جتنا اہم ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے کا دن ہے. وہی حدیث جو ابھی آپ نے صحیح مسلم کی حدیث سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے سوموار کے صوم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اسی دن مجھے نبی بنایا گیا اور اسی دن میری ولادت ہوئی. تو جشن میلاد تو آپ نے لے لیا ولادت ہوئی کہہ کر کے، تو جشن نبوت کیوں نہیں لیتے؟ ہو سکتا ہے کوئی شروع کر دے، اس لیے اجازت نہیں دی جا سکتی کہ چلو جشن نبوت شروع کر دو گے تو جشن ولادت بھی جائز ہو جائے گا. نہ، اس کی نہ جشن نبوت منایا جا سکتا ہے اور نہ جشن ولادت منایا جا سکتا ہے اور نہ جشن فتح بدر منایا جا سکتا ہے اور نہ جشن فتح مکہ منایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور جشن منایا جا سکتا ہے اور نہ کوئی اور سالگرہ اور نہ ہی کوئی اور برسی کسی طرح کی نہیں بنائی. نہ غم کا دن منایا جا سکتا ہے اور نہ خوشی کا دن منایا جا سکتا ہے. یہ ہم دلیل نہیں لے سکتے، جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ بھی دلیل لیتے ہیں کہ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کا مناتے ہیں، ہندو تو جو ہے اپنے رام کا جنم دن مناتے ہیں، رام لیلا مناتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ منائیں؟ بہت سارے لوگ یہ بھی دلیل لے کے آتے ہیں. یہ تو اور الٹی بات ہے. مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی قوموں سے ممتاز کیا ہے، الگ کیا ہے، ان کو الگ پہچان عطا کی ہے، ان کو دوسروں کے پیچھے چلنے والا نہیں بنایا ہے. ساری دنیا کو ان کے پیچھے چلنا چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے، ان کی اتباع کرنی چاہیے، لیکن ہم دوسروں کو دیکھ کے ان کے پیچھے چلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے اس کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا. تو ہم ان کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتے. نہ اپنے بچے کا سالگرہ منانا، نہ اپنے بچے کی تاریخ پیدائش منانا، نہ انبیاء اور اولیاء کی تاریخ پیدائش. اور میرے بھائیوں، اگر انبیاء کی تاریخ پیدائش منانا یہ جو ہے کار ثواب ہوتا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا، آخری رسول ہیں، اور آپ سے پہلے کتنے انبیاء اور رسول آئے
اس میں کتنے اولو العزم تھے جن کا بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام۔ ان لوگوں کا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک دن تو منا ہی لیتے، کسی ایک نبی کا تو منا سکتے تھے، کیا رکاوٹ تھی؟ اگر یہ نیکی تھی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نیکی کا علم نہیں تھا؟ اور اگر یہ برائی تھی تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگر آپ کو معلوم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میلاد منانا نیکی ہے، تو پھر پیچھے کیوں رہ گئے؟ کیا کوئی نیکی ایسی بھی ہے کہ جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کوئی نیکی ایسی نہیں، ہر نیکی میں وہ ہم سے آگے تھے، ہر نیکی میں ہم سے آگے تھے، اور خاص طور پر جن کا کرنا ان کے زمانے میں ممکن تھا، جس کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ تو جو چیز کرنا ممکن ہو اور رکاوٹ نہ ہو وہ قیامت تک دین نہیں بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میلاد کا جشن یا عید یہ شروع کب سے ہوا ہے نا؟ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا، اسی لیے اس کو بدعت جب کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا۔ بعد میں کب آیا؟ ائمہ کے زمانے میں بھی یہ نہیں تھا۔ مصر میں 4 صدی میں ایک حکومت قائم ہوئی تھی جو اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ان کا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ عبیدی تھے اور وہ اہل سنت میں سے بھی نہیں تھے، دور کے اہل بدعت تھے۔ ان لوگوں نے 5 میلاد شروع کیا تھا، میلاد النبی، میلاد علی، میلاد حسن، میلاد حسین اور میلاد حاکم وقت، جو ان کا حاکم ہوتا تھا وقت کا، اس کے بھی میلاد مناتے۔ یہ 5 میلاد ان لوگوں نے شروع کیا اور اس کے بعد انہی کے راستے سے ہو کر کے اہل سنت میں یہ آ گیا۔ بعض صوفیوں نے یا غرض کے بندوں نے یا پیٹ کے پجاریوں نے یا نفس پرستوں نے یا خواہشات کے بندوں نے، بہرحال جن کے کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے مفادات تھے، انہوں نے اس بدعت میں اہل سنت کو ملوث کر دیا، اہل سنت کو پھنسا دیا۔ اور میرے بھائیوں، بدعت کی تردید میں بولنا گناہوں کی تردید میں بولنے سے زیادہ ثواب ہے۔ آپ زنا کے خلاف بولیں، آپ جو ہے فحش کاری کے خلاف بولیں، آپ شراب کے خلاف بولیں، آپ قتل کے خلاف بولیں، آپ سود کے خلاف بولیں، آپ رشوت کے خلاف بولیں، یہ سب نیک کام ہے۔ لیکن بدعت کے خلاف بولنا اس سے زیادہ نیک کام ہے، اس سب سے زیادہ نیک کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی یہ ساری برائیاں کرتا ہے ثواب سمجھ کے نہیں کرتا۔ کوئی آدمی زنا ثواب سمجھ کے کرتا ہے؟ کوئی آدمی چوری ثواب سمجھ کے کرتا ہے؟ کوئی آدمی رشوت ثواب سمجھ کے لیتا ہے؟ نہیں۔ کوئی بھی گناہ کوئی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک خلش ہوتی ہے، ایک چبھن ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے، مجھے کرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ اس میں پڑ جاتا ہے۔ تو وہ جو خلش ہوتی ہے ایک دن اسے توبہ پہ آمادہ کرے گی، وہ ضرور ایک دن توبہ کرے گا۔ لیکن جو آدمی بدعت کرتا ہے اس کے دل میں خلش نہیں ہوتی، وہ تو ثواب سمجھتا ہے، وہ توبہ کیسے کر سکتا ہے؟ حالانکہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، یہ اللہ نہیں خوش ہوتا اس سے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہا ہوں، حالانکہ وہ نہ اللہ کو راضی کرتا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوتا ہے، شیطان کو خوش کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اس نے بدعت ایجاد کی۔ اور جب دین مکمل ہو چکا ہے تو جب بھی کوئی بدعت آئے گی تو کوئی سنت چلی جائے گی، بدعت آئے گی سنت جائے گی، سنت چھوڑیں گے اس کی جگہ پہ بدعت آئے گی۔ تو اس لیے یہ بدعت چھوڑنا اور یہ سمجھانا کہ یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ سنتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائی، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ان جلوسوں میں جشن عید میلاد النبی منانے میں جو آگے آگے رہتے ہیں، اگر آپ ان کا جائزہ لیں ایک طرح سے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنے لوگ ہیں جن کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی نہیں معلوم، کتنے لوگوں کو لفظ بھی نہیں معلوم، کتنے لوگوں کو معنی نہیں معلوم، کتنے لوگ 5 وقت کے صلاۃ کے پابند نہیں ہیں،
کتنے لوگ اپنے مال میں حساب لگا کے صحیح زکوٰۃ نہیں دیتے، کتنے لوگ رمضان کا صوم نہیں رکھتے، کتنے لوگ مالدار ہیں اس کے باوجود حج نہیں کرتے، کتنے لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، کتنے لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتے، اور جشن عید میلاد کے جلوس میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب دین سے تمسک کمزور پڑ جاتا ہے، صحیح دین سے تمسک کمزور پڑ جاتا ہے، تو لوگ چاہتے ہیں کچھ ایسی رسمیں مل جاتی جن رسموں کو ادا کر کے ہم دیندار بنا رہتے تو بہت اچھا تھا۔ تو اصل دین پہ تو عمل نہیں کرتے، نہ وہ عقیدہ سیکھیں گے، نہ وہ عبادات سیکھیں گے، نہ وہ معاملات سیکھیں گے، نہ وہ قرآن پاک کو یاد کریں گے، نہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سال میں کوئی ایک آدھ رسم ایسی مل جائے کہ جس رسم کی بنیاد پر ہم دیندار بنے رہیں۔ آیت الکرسی یاد نہیں کریں گے لیکن دروازے پہ آیت الکرسی کا کتبہ لٹکا لیں گے کہ وہ کتبہ لٹکا ہوا ہے، اب وہ نہ پڑھ سکیں تو کوئی مشکل نہیں۔ کیا یہ کتبہ لٹکانے قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس کو لٹکاؤ آپ ادھر ادھر، تعویذ لٹکانے کے لیے نہیں آیا قرآن پر۔ تو ہم رسمیں ڈھونڈتے ہیں، ہم صحیح دین پر عمل کرنے کے بجائے رسمیں ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی ایسے چاہتے ہیں سال میں ایک بار جلوس نکال لو، ایک بار تماشے کر لو، ایک بار ہنگامہ کر لو، اور اس کے بعد سال بھر دیندار بنے رہو، نہ 5 وقت کی صلاح پڑھنا پڑے، نہ زکوٰۃ دینا پڑے، نہ اور کوئی دیکھ عمل کرنا پڑے۔ تو یہ قابل قبول نہیں ہے شریعت میں۔ اسی طرح سے یہ بھی جاننا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسی طرح ظاہر ہو سکتی ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن خوب جشن سے منایا جائے؟ کیسے آپ کی محبت ظاہر ہوگی؟ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پر غور کریں تو پھر یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی خوبی اور کمال ہے، اور اس خوبی اور کمال کی وجہ سے آپ سے محبت ہوتی ہے، آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے، تو آپ اس کے بارے میں چھوٹی بڑی چیزیں جاننا چاہتے ہیں اور اس کے انداز پہ آپ اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو جب کسی کا رہن، کسی کا لباس پسند ہوتا ہے تو اس کے لباس کی طرح اپنا لباس بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کے جو ہے بال کا اسٹائل پسند ہوتا ہے تو اپنے بال کا اسٹائل اس جیسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اس میں بھی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو آپ کی اتباع کرنی چاہیے، اور یہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم کو سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر اللہ سے محبت ہے، ہماری ساری محبتوں کی جڑ کیا ہے، اصل کیا ہے، اساس کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت یہ اساس اور بنیاد ہے، اور باقی محبتیں اسی کے تابع ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب ہم اللہ سے محبت کرنے والے اگر ہم ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی پیروی کریں، تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو۔ اس میں کمال نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، کمال اس میں ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ اور اللہ کی محبت ہم کو کیسے ملے گی؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ اور میرے بھائی اسی طرح سے ان میلاد کی مجلسوں میں جو سب سے بڑی برائی ہے، جو سب سے بڑی برائی ہے اور اللہ کی نظر میں ناقابل معافی ہے، وہ شرک کی برائی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جس طرح سے عیسائیوں نے، صلیب پرستوں نے، نصرانیوں نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے آگے بڑھا دیا۔ انہیں کیا کہہ دیا کہ وہ 3 کا تیسرا ہے، ایک اللہ، ایک ان کی ماں یا روح القدس، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام، 3 کا تیسرا بنا دیا۔ اور ہمارے کچھ نادان بھائی بھی یہی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کا نور ہے، اللہ کا حصہ آپ کو بھی بنا ڈالا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تطرونی، مجھے حد سے آگے نہ بڑھاؤ۔ اللہ نے جو مقام دیا ہے معمولی مقام نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو رحمت عالم بنایا، اللہ نے آپ کو بشیر و نذیر بنایا، اللہ نے آپ کو سراج منیر بنایا، اللہ نے آپ کو داعی اللہ بنایا،
اللہ نے آپ کو شفیع المذنبین بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر امت عطا فرمایا جو سب سے شاندار امت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید عطا فرمایا جو قیامت تک زندہ رہنے والا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا سمیٹ کے اکٹھا دکھا دی اور کہا کہ آپ کی امت کی سلطنت یہاں تک پہنچے گی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس روئے زمین کو مسجد بنا دیا اور پوری زمین کو پاک کر دیا، جہاں مسلمان کے لیے صلاۃ کا وقت آئے وہیں تیمم کرے وہیں صلاۃ پڑھ لے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خصوصیات سے نوازا، سارے نبیوں کا بلکہ سارے انسانوں کا سردار بنایا، آپ کی قبر سب سے پہلے شق ہوگی، آپ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، آپ کو مقام وسیلہ عطا فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے مقامات سے نوازا ہے کہ جس کے آگے ہمیں کچھ اپنی طرف سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تو ان مقامات کو، جائز مقامات کو سیکھیں، اپنے آل و اولاد کو سکھائیں، اپنے دوست احباب کو سکھائیں، ان فضائل کو عام کریں اور اپنی طرف سے فضائل نہ گڑھیں۔ اللہ کے دین کو کسی کے جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے دین کو کسی کے جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ آیتوں کی فضائل کے تعلق سے، نہ نماز کے فضائل کے تعلق سے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے تعلق سے، کسی بھی طرح کی فضیلت میں جھوٹ گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیزیں صحیح ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ میرے بھائیو، غلو اتنا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں یا اللہ سے بڑا کر دیتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ استغفر اللہ، اللہ کے لیے کچھ نہیں بچا، سارا سب کچھ دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ شاعر کو، قوال کو دلیل نہیں دیکھنا پڑتا، جو سمجھ میں آئے وہ بکتا جاتا ہے، اسی لیے ان کا نام ہی رکھا ہے قوال۔ قوال جانتے ہیں کہاں سے آیا؟ قوال یہ قول سے، قول کے معنی عربی میں کہنا، اور قوال یعنی بہت زیادہ بکنے والا، بہت زیادہ بکنے والا، تو جو اس کے منہ میں آئے وہ بک دے، اس کو کسی بھی صحیح بک رہا ہے غلط بک رہا ہے اس کی اسے تمیز نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو لوگ قوالوں کے پیچھے اپنا دین تلاش کرتے ہیں، قوالوں سے اپنا دین سیکھتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اسی طرح کی خرافات ان کے یہاں آئے گی کہ نہ اس میں اللہ کے کلام کا حق ہوگا، نہ اللہ کے کلام کی روشنی ہوگی، نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی ہوگی۔ بہرحال بہت ساری باتیں اور بھی کہنے کی ہیں، لیکن اتنے پر اکتفا کیا جاتا ہے، ہمارا وقت بھی جو ہے ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، سنت کی سمجھ عطا فرمائے، بدعت کی سمجھ عطا فرمائے، سنت اور اہل سنت پر چلنے والا اور اہل سنت میں سے بنائے، اور بدعت سے دور رہنے والا اور اہل بدعت سے دور رہنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، قیامت کے دن آپ کے حوض کوثر سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔